درس تجوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ تجوید القرآن میں آپ کا استقبال ہے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وقف و ابتدا. وقف کے معنی رکنے کے ہیں، ابتدا کے معنی شروع کرنے کے. وقف کس طرح کیا جائے اور ابتدا کیسے کی جائے، وقف کس جگہ کیا جائے اور ابتدا کیسے کی جائے، اس کی تفصیل آپ کو بتائی جائے گی. ایک وقف ہے آیت جو گول دائرہ جیسا بنا ہوتا ہے. دراصل یہ تا تانیث ہے. آیت کا تا تانیث کو اب گول دائرے کی شکل میں لکھا جا رہا ہے. بہرحال یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک موضوع، ایک بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی ایک کلمہ مکمل ہو جاتا ہے معنوی حساب سے. اس میں وہاں پہ رکنے سے سمجھنے والے کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اس کو گول دائرے کی شکل میں بنایا جاتا ہے اور اس کو آیت کہا جاتا ہے. ایسے آیات قرآن مجید میں 6666 جگہ آئے ہیں. وقف اگر فتحین پر آ جائے، یعنی کسی حرف پر فتحین ہو اور وہاں پہ وقف کرنا ہو، افواجن کی بجائے افواجا ہو جائے گا، یعنی فتحین الف کی آواز پیدا کرے گا. بنا بن جائے گا. نساء امن میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی فتحین کی آواز الف میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح سے تا تانیث بھی وقف کی حالت میں اپنی آواز بدل دیتا ہے، یعنی مسلمتن مسلمہ پڑھا جائے گا. رحمتن رحمہ کی آواز دے گا. معدودتن معدودہ بن جائے گا. والمغفرتن والمغفرہ بن جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ تا تانیث جو ہے وقف کی شکل میں، وقف کرنے کی صورت میں ہا کی آواز پیدا کرے گا، نہ کہ تنوین کی. تنوین کوئی بھی ہو، فتح ضمہ کسرہ کوئی بھی قسم کی حرکت ہو، ہا میں تبدیل ہو جائے گا. وقف مرخص. جب آیت لمبی ہو تو درمیان میں وقف کرنا جائز ہے. اس کی علامت صاد ہے. دوسرا وقف کی جو شکل آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے، یعنی شد پر جب وقف کریں گے تو کس طرح ہوگا اور سکون والے حرف پر کس طرح. یاد رہے سکون ہر وقت پر سکون ہوتا ہے، یعنی آخری حرف ساکن کر دیا جاتا ہے، لیکن بعض حرف ایسے ہیں جن پر آخر میں شد بھی آتا ہے. تو ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف پر شد ہو آپ اس پر وقف کریں تو آواز کو زور دے کر پڑھنا پڑے گا، جیسے وقب تب مفر اس طرح. اور اگر سکون ہو تو مطر، اس طرح سے آسانی سے ہو جائے گا. مثال کے طور پر سورہ لہب میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. حالانکہ یہ ب بھی سکون والا وقف والا تھا، وہ ب بھی وقف والا تھا،
لیکن وہ وقف سکون والا نہیں شد والا تھا، اس لیے اس کو زور دے کے پڑھا گیا، وہ تب کی طرح ادا کیا گیا، اور بعد والے لتب ہے تب اس طرح سے آسانی سے ادا کیے گئے۔ وقف کر کے دم لیے بغیر قرأت جاری رکھنا جائز نہیں ہے۔ جب کوئی کلمہ یا دو کلموں سے بنا ہو تو پہلے کلمے پر وقف کرنا یا دوسرے کلمے سے ابتدا کرنا جائز نہیں ہے، جیسے ابناءکم، یہ بیچ میں جو وقف آ رہا ہے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ قلوبکم، یہ دو کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ انفسکم، یہاں پہ بھی انفس الگ ہو گیا، کم الگ ہو گیا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ لکی لا، اس طرح بھی بالکل اجازت نہیں ہے، اس کو دو کلموں کو برابر ملا کر پڑھنا پڑے گا جبھی معنی نکلیں گے، جیسے آباؤکم، قلوبکم، انفسکم، لکی لا، اس طرح سے وہ مکمل کرنا ضروری ہے۔ یہ حرف میم وقف لازم کی علامت پر لکھا ہوتا ہے، یہاں پر وقف کرنا لازم ہے ورنہ معنی میں فرق آ جائے گا۔ یہ میم خواہ آیت پر ہو چاہے مضمون کے درمیان ہو، ہر دو صورتوں میں آپ کو پوری طرح سے ٹھہر کر سانس اور آواز کو ختم کر کے پھر نئی سانس کے ساتھ آپ کو شروع کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ معنوی تبدیلی آ جائے گی۔ اس کا نام ہی وقف لازم ہے، کہیں ہم سے لفظش نہ ہو جائے، اس لیے قرآن حکیم کی کتابت میں سیدھے ہاتھ یا دائیں ہاتھ کی طرف سائٹ پر لکھ دیا جاتا ہے وقف لازم اس لائن میں آ رہا ہے، یہ آپ کو اشارہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حرف طا آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا، یہ دراصل وقف مطلق کا مخفف ہے، یہاں پر وقف کرنا اور بعد سے ابتدا کرنا بہتر ہے۔ یہ لیکن آپ نہ کرنا چاہتے ہوں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ وقف لازم کی طرح بالکل لازم نہیں ہے، یہاں آپ اپنی سہولت کے حساب سے کرتے ہیں، لیکن بہتر قاری وہ ہوگا جو ہر وقف کو استعمال کرے کیونکہ اسے نئی سانس ملے۔ یہ وقف طا وقف مطلق کی علامت طا ہے جو مضمون کے درمیان میں بھی آتی ہے اور آیت کے اوپر بھی آتی ہے، ہر دو جگہ آپ کو ٹھہر کر بعد کے حرف سے ابتدا کرنا بہتر ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، اس میں وقف یا وصل دونوں جائز ہیں، لیکن یہاں پہ بھی وہی حال ہے، علماء اکرام کہتے ہیں وصل بہتر ہے لیکن وقف بھی جائز ہے۔ یہ بالکل وقف مطلق کی طرح ہے، اس کو درمیان میں بھی آتا ہے یہ اور آیت کے اوپر بھی آتا ہے، ہر دو جگہ ایک ہی قاعدہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وقف مجوز۔ مجوز جو ہے یہاں پر بھی وقف یا وصل دونوں جائز ہیں، لیکن یہاں پر وصل زیادہ بہتر ہے، اس کی علامت ضا ہے۔ وقف معنقہ، معنقہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، یہ دراصل دو وقف کے قریب میں دو جگہ پہ لکھا جاتا ہے قریب قریب، لیکن اس کا قاعدہ پڑھنے کا یہ ہے کہ جہاں پر بھی معنقہ کی علامت ہو تو اس میں پہلے وقف پر وقف کرے اور باقی کے مضمون کو آگے سے ملا لے، یا پھر پہلے والے مضمون کو وقف نہ کریں اور آگے جا کے ملائیں۔ بہرحال جو دو وقفوں میں سے کسی ایک وقف پر وقف کریں اور باقی کے مضمون کو آگے یا پیچھے جہاں آپ تلاوت کر رہے تھے اس مضمون کے ساتھ ملانا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ دونوں وقوف پر ٹھہریں گے تو معنی میں تبدیلی ہو جائے گی۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، آپ یہاں پر
ला राइब पर वक्फ किया और फीह के लफ्ज को आगे की तरफ आगे की आयत में मिला लिया, फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इस तरह से वक्फ कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यानी आपने ला राइब पर वक्फ न करके फी पर वक्फ किया और वहां से आगे के मजमून को पढ़ा। यानी जो फी के अंदर का जो मजमून है, मौनका के अंदर का जो मजमून है फी, उसको आपने पहले वाले मजमून से मिला दिया। इसी तरह से आप आगे वाले मजमून से भी मिला सकते हैं। याद रखिए ये दोनों जगह वक्फ हरगिज नहीं किया जाता, अगर करेंगे तो माना तब्दील हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मौनका का मजमून जो है, कभी एक लफ्ज आता है, कभी एक आयत भी है, कभी एक लाइन भी है, बहरहाल मजमून की कैद नहीं है। और हमको करना यही है कि दो वकूफ में से किसी एक पर वक्फ करे, दूसरे को वस्ल में पढ़े। और ये मौनका की अलामत भी आपको बाजू में अलामत दे दी जाती है, लिख दी जाती है कि इस सत्र के अंदर, इस लाइन के अंदर मौनका वारिद हुआ है। वक्फ ला, यहां वक्फ जायज नहीं, वक्फ करने से माना तब्दील हो जाएंगे, बेकरार के माना में तब्दीली पैदा हो जाएगी। अगर वक्फ ला की अलामत आयत के ऊपर आती है तो यहां आप वक्फ कर सकते हैं, इसमें माना में तब्दीली नहीं आएगी। ला अगर दरमियान आयत में लिखा हो तो इस पर वक्फ हो जाए तो इससे लफ्ज के पहले लफ्ज से इब्तिदा करना जरूरी हो जाएगा ताकि माना सही अदा हो सके। अब बात समझ में आ गई कि वक्फ ला अगर आयत के दरमियान में हो तो आप हरगिज यहां पर नहीं ठहरेंगे, और अगर गलती से आपने वक्फ कर लिया तो पिछले हर्फ से मिलाकर फिर से उसको पढ़ेंगे और मुकम्मल करेंगे। हाँ, अगर ये वक्फ ला की अलामत आयत के ऊपर वारिद होती हो तो वहां आपको इजाजत है, उलमाए किराम का फैसला है कि उसमें मानों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो रुके, चाहे तो वस्ल में पढ़ सकते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।